اب مزید 11 شرائط دے دی گئی ہیں. اب جو مزید 11 شرائط دی گئی ہیں وہ نہایت ہی خوفناک قسم کی شرائط ہیں، اور وہ شرائط کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری عوام جو پچھلے 4 سال سے جو مسلسل جسے کہتے ہیں معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. اب وہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کیونکہ، اور یہ آئی ایم ایف کو خود حکومت نے لکھ کے دیا تھا کہ اگر ٹیکس ٹارگٹ حاصل نہ کر سکے تو اس ٹیکس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا اقدامات لیں گے. وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ جو ہے سب سے پہلے تو جو ہے کھاد اور پیسٹیسائڈس جو کیڑا مار دوائی ہوتی ہے اس میں 5% جو ہے ایف ای ڈی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں. پھر جو ہے دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی شوگری آئٹم ہے، جیسے چینی ہے، چینی کے علاوہ اگر کوئی چیز بیکری میں استعمال ہوتی ہے، جو دوائیوں میں چینی استعمال ہوتی ہے، شربت میں، کولڈ ڈرنکس میں، جہاں پہ بھی چینی کا استعمال ہے اس پہ جو ہے ان پہ ایف ای ڈی لگا دیا جائے گا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3 سے 4 قسم کے سیلز ٹیکس ہیں. ایک 0% ہے، جیسے پیٹرول پہ اس وقت 0% سیلز ٹیکس ہے. بعض چیزوں پہ سیلز ٹیکس 8% ہے، بعض چیزوں پہ 18% ہے. تو حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا جن جن چیزوں پہ 8% سیلز ٹیکس ہوگا اس کو 18% کر دیا جائے گا سیلز ٹیکس. پھر آج کل آپ ایک اور بات بھی سن رہے ہوں گے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 80 روپے، جو پی ٹی آئی کی حکومت میں کبھی 20 روپے سے تجاوز نہیں کیا بلکہ بعض اوقات تو 0 روپے بھی رہا، وہ جو ہے ابھی اس وقت عوام 80 روپے بھر رہی ہے، اس میں مزید 5 روپے کا اضافہ کریں گے کیونکہ گیس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ جو ہے پاکستان کا بڑھتا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ 11 نئی شرائط جو ہیں حکومت نے جو آئی ایم ایف سے ایگری کیا تھا، جس میں جو شعبے ہیں وہ اینٹی کرپشن سے ریلیٹڈ پہلے ہیں. اس میں 2 کنڈیشن ہیں. اینٹی کرپشن میں جو سرکاری ملازمین ہیں، جو سول سرونٹ ہیں، ان کو اپنے اثاثاجات پبلک کرنے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں، اٹس اے گڈ ریفارم. پھر جو ہے اس کے علاوہ گورننس ریلیٹڈ ریفارم جو ہیں وہ بھی ہیں، اور کچھ معاشی ریلیٹڈ ریفارم بھی ہیں. حکومت نے اگر دیکھا جائے تو اس جائزے کو، تو حکومت کے 7 انہوں نے معاشی ٹارگٹ، کوانٹیٹیو ٹارگٹ دیے تھے، جس میں سے 6 انہوں نے حاصل کر دیے. جو انہوں نے مس کیے ہیں وہ ٹیکس کے ٹارگٹ مس کیے ہیں. اور آگے آنے والے دنوں میں جو نئے ریفارم ہیں اس میں جو ہے ٹیکس پالیسی پہ بات کرنے کی کیا ہے انہوں نے، گورننس، فسکل ریفارم، پرائیویٹائزیشن اینڈ مارکیٹ لبرلائزیشن. جو ایک آنے والے دنوں میں ایک نئی چیز جو آئی ایم ایف نے پکڑی ہے، جیسے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے ایک چیز پکڑی تھی کہ جو پرال کا درآمد کا ڈیٹا ہے اور جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا اور اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے، اس میں ایک بہت بڑا واضح فرق تھا جو $21 ارب تک کا تھا، جو ابھی تک جس کی کوئی وضاحت نہیں آ سکی کہ وہ $21 ارب کی کہاں سے وہ درآمدات ہوئی تھی. اب اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ترسیلات زر ہیں، ریمیٹنسز، اس کی بہت کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ای سی سی میں آپ کو یاد ہوگا کہ 180 ارب روپے اضافی مانگے گئے تھے کہ ریمیٹنس ہم جو باہر سے لا رہے ہیں، جس کا نام ہے PRI، پاکستان ریمیٹنسز انیشیٹو، اس کے لیے پیسے چاہیے. تو اب حکومت نے اس کو ذرا سا کم بھی کیا ہے. تو اس میں جو آئی ایم ایف جو یہ سوال کیوں کر رہا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آیا حکومت بہت زیادہ پیسے دے کر جو ہے ڈالر لے کر آ رہی ہے، یہ کیا ہے. اس پہ اب انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ باقاعدہ جو ہے ہمیں رپورٹ کریں گے. پھر اس کے علاوہ جو دوسری چیز انہوں نے بولی ہے کہ کراس بارڈر پیمنٹس، یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرسوں یہ بائنانس وغیرہ، اس چیز کو بھی ہم نے جو ہے وہ کیا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی نظر وہاں پہ ہے. پھر شوگر مارکیٹ اینڈ ویٹ مارکیٹ لبرلائزیشن کے لیں یا ڈی ریگولرائزیشن کے لیں، یعنی کہ اس کو بالکل آزاد کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت اس میں کوئی انٹرونشن نہ کرے. ویسے تو یہ لانگ ٹرم، میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ملک کے لیے اچھا ہے، لیکن اس میں اس وقت کسانوں کے ساتھ جو ہے پھر زیادتی ہو رہی ہے، حکومت کو ادھر کور کرنا پڑے گا. اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کسانوں کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے، اور جو سارے فیڈرل سیکٹریز کا ڈیٹا ہے وہ. اب جو سب سے اہم چیز یہ ہے جو ابھی پچھلے 2 دن سے بحث چھڑ گئی ہے، اور جس میں باقاعدہ طور پہ جو وزیر پیٹرولیم ہے علی پرویز ملک صاحب، انہوں نے بڑی انکشافات کیے ہیں. وہ کل ایک ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا
کہ 2019 سے لے کے 2024 تک 1240 ارب روپے کا ملک میں گیس، یہ جو LNG ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے منگا کے اس کا نقصان کیا ہے، زر مبادلہ کا بھی نقصان کیا ہے اور عام صارف کو بھی اس سے نقصان ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے اب وہ جو ہے کوئی لگ بھگ 45-46 جو جہاز ہیں، جو کارگوز ہیں، جو LNG کے، جو قطر سے اور ENI سے لینے تھے، انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ بھائی مہربانی کر کے پاکستان میں نہ بھیجیں کیونکہ ہمارے پاس گیس کی کھپت نہیں ہے۔ اب وہ وزیر پیٹرولیم یہ کہتے ہیں کہ جس کا کریڈٹ لیتی تھی LNG نواز شریف کی گورنمنٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں پوچھیں کہ یہ گیس ہمارے ملک میں ایک دم کم استعمال ہونا کیوں شروع ہو گئی ہے، یا وزیر پانی بجلی سے پوچھیں، وہ پہلے 800 MMCFD جو ہے گیس ہم سے لیتے تھے، اب وہ 400 پہ آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں آگے کا پروگرام دے رہے ہیں کہ صرف 200 MMCDF۔ تو اب یہ نواز شریف صاحب نے جو 2015 میں جو PMLN کی حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا جس کے بڑا کریڈٹ لیتے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسرا سوال ان سے کریں۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ 2015 میں جو وزیر پانی بجلی تھے وہ آج کے دفاع کے منسٹر جو ہیں خواجہ آصف صاحب تھے، پیٹرولیم کے منسٹر آپ کے جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تھے نواز شریف صاحب۔ تو یہ لگ بھگ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 1250 ارب روپے کا جو ہے ہمیں اس میں نقصان ہو گیا ہوا ہے۔ اب پاکستان کا گیس کا سرکولر ڈیٹ جو حکومت کیا کہہ رہی ہے بات، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 3200 ارب روپے ہم نے گیس کا سرکولر ڈیٹ اتارنا ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم باہر سے گیس جو ہے اپنے معاہدے معطل کریں گے اور جو اس کا نقصان ہوگا وہ ہم الگ بھریں گے۔ دوسرا عوام کو جو پیٹرول پہ جو آلریڈی 80 روپے دے رہا تھا پیٹرولیم لیوی، جو ہمارے دور میں 20 روپے تھی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ 5 روپے بڑھا دیا جائے گا تاکہ عوام جو ہے وہ گیس کی جو حکومت نے، جو نواز شریف صاحب نے یا جس نے بھی غلطیاں کی، اس کی جو ہے اب عوام جو ہے اس کی سزا بھریں گے۔ تو وہ 5 روپے اگلے 5-6 سالوں تک ہم دیتے رہیں گے، جس سے وہ سرکولر ڈیٹ اتارنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے اس میں گیس پہ کہ عوام پہ کس طریقے کی جو بات ہو رہی تھی کہ 2026 کیسا رہے گا۔ 2026 کی ابتدا، پہلی بات تو یہ کہ غربت، اور اس سے پہلے جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ اگلے سال کی شرح نمو جو حکومت نے 4% رکھی تھی، IMF نے پہلے کہا تھا وہ 3.6% ہوگی، اب اس کو مزید کم کر کے کہہ دیا کہ 3.2% ہوگی۔ دوسرا، مہنگائی جو ہے پہلے جو 6% کا تخمینہ تھا، اب وہ 6.3% کا، لیکن اب IMF کہہ رہے ہیں کہ جون کے مہینے میں مہنگائی 8.9% ہو جائے گی۔ تو آپ تیاری پکڑ لیں۔ بے روزگاری میں کوئی کمی کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں بے روزگاری پہلے کی طرح رہے گی۔ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں جو 17,837 ارب روپے ہیں اس کے لگ بھگ ہی رہیں گے۔ IMF جو یہ جو پکچر دکھا رہا ہے، اس سے جو آج میرا آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام کو یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جو 2025 جس کا جس طرح گزرا ہے، اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ کا اچھا گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اور اچھا کرے، اور اگر برا گزرا ہے تو آپ کو پتہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ 2025 میں 2024 میں جو IMF کے تخمینے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2026 اس سے مختلف نہیں ہوگا، بلکہ مزید سختیاں جو ہیں اس میں آ جائیں گی۔ یہ ٹیکسز کی شکل میں آ رہی ہیں، مہنگائی کی شکل میں آ رہی ہے، روزگار شرح نمو میں کچھ نہیں ہے، روزگار میں بھی آگے کچھ نہیں آ رہا۔ تو یہ IMF یہ بات کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز، پاکستان میں 70% جو آبادی ہے اس کو جو ہے جو لائف لائن کنزیومر ہے 50 یونٹ استعمال کرتا ہے، ان کو جو ہے کوئی 4-5 روپے فی یونٹ بجلی دے رہے ہیں۔ IMF نے یہ بھی ایک نئی بات بولی ہے کہ آپ جو ہے حکومت کو کہا ہے کہ ان کو جو ہے سستی بجلی دینا چھوڑیں، آپ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو ہے نا پیسے دیں، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دیں تو یعنی کہ جو عام لوگوں کو اس وقت جو ویسے تو 50 روپے کا یونٹ سب خرید رہے ہیں، اگر 200 یونٹ سے اوپر چلے جائیں، 300 یونٹ پہ چلے جائیں، لیکن اب وہ عام لوگوں کو بھی بجلی مہنگی بھی ایک جو ہے آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہے، اور اس کا جو ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا عام لوگوں کے اوپر وہ ہوگا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پنجاب میں 51 لاکھ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری ہیں
وہ پنجاب میں ہے. دوسرے نمبر پہ ہیں 26 لاکھ لوگ سندھ. تیسرے نمبر پہ کے پی اور چوتھے نمبر پہ بلوچستان 4,85,000. اصولی طور پہ تو بلوچستان اور اسلام آباد ہے 21,000. اصولی طور پہ تو بلوچستان میں بہت کم ہے, وہاں پہ جانا چاہیے تھا. آیا یہ سندھ اور پنجاب جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی معاشی خوشحالی ہے. 51 لاکھ جو ہے پنجاب, 26 لاکھ سندھ, 22 لاکھ کے پی. 22 لاکھ کے پی کے جو ہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے 20 سال سے وہ جنگ زدہ ہے, آپریشن زدہ ہے. اور 4,85,000 بلوچستان, اور اسلام آباد 21,000. ادھر سوال یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کام کر رہی ہے, سب سے جو ہے وہ پاکستان کا بہترین صوبہ ہے, تو 51 لاکھ لوگ وہاں پہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اب ایک اور چیز آگے جو حکومت کی اپنی جاری کی ہوئی ہے وہ ہے کرپشن پرسپشن رپورٹ. وہ بھی بڑی زبردست ہے. اس میں کرپشن پرسپشن رپورٹ میں جو سب سے زیادہ پولیس رشوت لیتی ہے جو لوگوں نے بتایا ہے وہ پنجاب ہے. 34% لوگوں نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس رشوت ہم سے تقاضا کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ بلوچستان ہے 22%, سندھ تیسرے نمبر پہ, اور کے پی 20%. بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں باتیں کرتے ہیں کہ جی کے پی میں گورننس کا ایشو ہے. یہ حکومت کا جو ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس تھا. پھر رشوت کا بھی ایک انہوں نے سروے کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو سرکاری افسران ہیں جو رشوت کا تقاضا کرتے ہیں, تو سندھ میں 46% لوگوں نے کہا کہ سندھ میں جو ہے وہاں کے افسران رشوت کا تقاضا کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ 39% پہ پنجاب, تیسرے نمبر پہ 31% پہ بلوچستان, اور کے پی سب سے نیچے 20%. جب میں یہ اپنے وزیر اعلیٰ کو اس دن بتا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 20% بھی کیسے ہے ہمارا. تو میں نے کہا یہ کرپشن پرسیپشن ہے, یعنی کہ 20% لوگ رشوت نہیں لیتے. 20% لوگوں نے بتایا ہے جن سے ملاقات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ 20% نے کہا کہ جی ہم سے رشوت مانگی جاتی ہے. تو وہ اس پہ بھی آگ بگولا ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے کیسے ہمارے یہاں جو ہے اتنی مطلب یہ بھی نمبر کیسے آیا. تو گورننس کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے. اور ابھی ایک جو 17 ممالک میں پاکستان, اور فخر کی بات ہے کہ بیسٹ ایوارڈ ملا ہے ایپ کا, دستک ایپ کا, وہ بھی جو ہے گورننس سے ریلیٹڈ ہے. وہ کے پی کی دستک ایپ ہے, اس نے جو ہے وہ ایوارڈ جیتا ہے. جہاں پہ آئی ٹی کیش لیس کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی گورننس میں کے پی سب سے اوپر. تو یہ گورننس کا پوائنٹ آف ویو بھی یہ تھا. اب آخری میں یہ کہ آج جو ہے مانیٹری پالیسی آ رہی ہے, 11% پہ شرح سود ہے, 8,200 ارب روپے ہمارے جو ہے سود کی ادائیگی پہ ہم خرچ کر رہے ہیں. اور حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں باقی چیزوں پہ خرچ کرنے کے. صرف بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو 8,200 ارب روپے جو سود کی ہم ادائیگی کر رہے ہیں, یہ آج سے 3 سال پہلے 3,900 ارب روپے تھی. اور اس وقت بھی شرح سود جو ہے جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 11% پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بیڈ گورننس کر رہے ہیں کہ سود کی جو ہماری ادائیگی ہے وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ترقیاتی اخراجات اور یہ تمام چیزیں نہیں ہو پا رہی. تو اوور آل جسے کہتے ہیں کہ 2026 جو ہے ہمارا وہ کافی سخت ہے, اور اس میں ابھی حکومت نے جو خود آئی ایم ایف کے ساتھ باتیں کی ہیں, جو ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں, تو آنے والے 15 سے 20 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شدید مہنگائی کا راؤنڈ ہوگا. آلریڈی جو ہے پاکستان سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اور یہ تمام چیزیں. تو آگے بھی کوئی اچھی امید نظر نہیں آ رہی میکرو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. بہت بہت شکریہ.